السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة قنطرۃ الاسلام. وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خباب ولا بخیل ولا منان. رواہ الترمذی. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے. ان لوگوں کے لیے بڑے سخت الفاظ میں اللہ رب العزت نے عذاب کی خبر دی ہے. کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں اور وعید کے الفاظ ہیں. ان آیات میں، ان الفاظ میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. فبشرہم بعذاب علیم. یعنی جو لوگ اپنے پاس میں پیسہ، روپیہ، سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے، اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو جو ہے یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ایک دردناک عذاب کا انتظار کرتے رہو، کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن میں ان کو دردناک عذاب ہوگا. پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جس دن سونا اور چاندی کو، مال کو آگ میں تپایا جائے گا. جیسا کہ غالباً بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ ان سونے چاندی کے پترے بنائے جائیں گے اور ان کو بنا کر کے آگ میں تپایا جائے گا. اور تپانے کے بعد میں کیا کیا جائے گا؟ آدمی کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو داغا جائے گا. پشت کا مطلب ہے اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، کیونکہ پیٹھ ہموار ہوتی ہے نا، اور پیشانی بھی جو ہے نا کشادہ ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. اور اس کو یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ سونا ہے
یہ وہ چاندی ہے، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس تم چکھتے رہو، اس چیز کی وجہ سے تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام اللہ رب العزت نے ان 2 آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے، کیونکہ بڑا خطرناک عذاب ہوگا۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق وعید بیان فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو روپیہ، جو پیسہ، جو سونا، جو چاندی، مال ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، یہ حقیقت میں سونا، چاندی، مال، اس کے مالک ہم لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے 11ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے بلا شبہ مومنوں سے ان کے مالوں کو اور ان کے جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ مال حقیقت میں ہمارا نہیں ہے، یہ سونا، یہ چاندی حقیقت میں ہمارا نہیں ہے۔ حقیقت میں ان مال کے، ان سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، تجارت کے مال کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں آخر میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو عیب نکالنے والا ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، طعنہ دینے والا ہے، اور اس کا حال کیا ہوتا ہے الذی جمع مالا وعددا۔ یہ برائیاں اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے، مال کو جمع کرتا بھی رہتا ہے، وقتاً فوقتاً نکالتا بھی ہے اور اس کو گنتا بھی ہے اور بینک بیلنس بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو اس دنیا میں حیات جاویدانی عطا کرے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، ضرور بضرور ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے تاکیدی الفاظ بیان فرمائے لینبذن فی الحطمہ، ضرور بضرور اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ دیکھو حطمہ جو ہے نا یہ حتمن سے ہے، اور حتمن کے معنی آتے توڑ دینا، شکستہ کر دینا۔ جن لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کی آگ ان کو توڑ دے گی، جہنم کی آگ ان کو شکستہ کر دے گی، جہنم کی آگ ان کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اس لیے جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے یہاں پر حطمہ بیان فرمایا، اور جہنم ایک طبقے کا نام بھی حطمہ ہے، جیسے جہنم میں ایک طبقے کا نام سعیر ہے، ایک طبقے کا نام جو ہے نا سقر ہے، ایک طبقے کا نام جو ہے نا حاویہ ہے، ایک طبقے کا نام جو ہے نا جحیم ہے۔ اسی طریقے سے حطمہ بھی جو ہے جہنم میں ایک طبقے کا نام ہے، نار اللہ الموقدہ، اور وہ حطمہ میں جو آگ ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اور وہ آگ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ ان کو اس میں بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے بیان فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ابی دنیا نے اور علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المسلک کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طریقے سے ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ جب جہنم میں دوامی جہنم میں باقی رہ جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے جو لوگ باقی رہ جائیں گے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے ان لوگوں کو ایک لوہے کے صندوقوں میں جو ہے نا ڈال دیں گے،
اور ان کو بند کر دیا جائے گا. صندوق کو جو ہے نا بالکل بند کر دیا جائے گا, اور بند کرنے کے بعد میں لوہے کے کھیلوں سے جو ہے نا ان کو ٹھوک ٹھوک کر بالکل جو ہے نا مضبوط کر دیا جائے گا, بند کر دیا جائے گا کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. پھر ان صندوقوں کو دوسرے صندوقوں کے اندر ڈال دیا جائے گا, اور وہ آپ کے صندوق ہوں گے. پھر ان کو کیلوں سے ٹھوک ٹھوک کے اور بند کر دیا جائے گا. پھر ان صندوقوں کو اٹھا کر کے جہنم کے تہ میں, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے, اور ایسا عذاب ہوتا رہے گا کہ کسی کو کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ اس کو ایسا عذاب ہو رہا ہے یا اس کو ایسا عذاب ہو رہا ہے. یہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا؟ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور مال کو گن گن کے رکھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. دیکھو, مال کو جمع کرنا اور مال کو گن گن کے رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ اس دنیا میں حیات جاویدانی عطا کرے گا, یہ قارونی صفت ہے, یہ شداد والی صفت ہے, یہ نمرود والی صفت ہے, یہ فرعون والی صفت ہے. قارون کے اندر ایک عادت تھی. یہ قارون جو ہے نا لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا. اللہ نے بیان فرمایا, حسن کما حسن اللہ علیک, احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے, تیرے اوپر احسان کیا ہے, اللہ نے تجھ کو نعمتیں عطا فرمائی ہے, نعمتوں کی بارش تیرے اوپر ہو رہی ہے, تو لوگوں کے اوپر احسان کر, اپنا مال غریبوں پر خرچ کر, فقیروں پر خرچ کر, تنگ دستوں کو دے, مفلسوں کو دے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے. تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ مجھ کو یہ جو مال ملا ہے نا میرے اپنے علم کی وجہ سے, تدبیر کی وجہ سے ملا ہے, میرے اندر جو ہے نا ہنر ہے. اللہ رب العزت نے اس کو علم کیمیا عطا فرمایا تھا. وہ جو کیمیکل انجینئر ہوتے ہیں نا, ان کو جو ہے نا جو علم ہوتا ہے نا, وہ علم اللہ رب العزت نے قارون کو دیا تھا. اس علم کی وجہ سے اس نے بہت سارا مال کمایا تھا, اور حقیقت میں یہ علم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن قالب کو سکھایا تھا, اور ایک جو ہے نا یوحنا کو سکھایا تھا, اور ایک جو ہے قارون کو معلوم تھا, قارون نے بھی سیکھا تھا. اب قارون نے ان دونوں کو بیوقوف بنایا, دونوں کو بیوقوف بنا کر کے ان دونوں سے وہ علم بھی حاصل کر لیا. اب حاصل کرنے کے بعد میں جو ہے نا خوب مال کمایا, خوب مال کمایا, خوب اپنے خزینوں کو بھر دیا. اب کہنے لگا کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے جو ہے نا کمایا, تدبیر کی وجہ سے کمایا ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد ہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. کیا وہ یہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو ہے نا بہت سی جماعتوں کو ہلاک اور برباد کیا, بڑے بڑے قبائل کو اللہ نے ہلاک کیا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے اور جمعیت میں بھی اس سے زیادہ تھے, مال کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ تھے. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون, اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, بغیر سوال کیے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. قارون سے جو ہے نا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن, ایسی جو ہے نا اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے اللہ نے بیان فرمایا نا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو ہے نا ہمارے مالوں میں اگر ہم صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ان آیت کریمہ میں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے نا مال کے پاک ہونے کو کہتے ہیں. جب ایک مسلمان صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے مال میں
100 روپے میں 2.5 روپے غریب کا حصہ ہے، ایک فقیر کا حصہ ہے، ایک محتاج کا حصہ ہے جو مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے 2.5% نکالنے کے لیے فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے یہ فرماتے کہ 97.5% تم نکالو تو یہ بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا، کیونکہ مال تو سارا اللہ کا ہے نا بھائی، مال کمانے کی طاقت اللہ نے ہم کو دی، اور تجارت کرنے کی طاقت سمجھ اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، ملازمت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ جو دنیا کا فن ہم نے حاصل کیا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے جو ہے نا سب کچھ ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کو مال نہیں ملتا، ہمارے پاس میں نہ سونا آتا، نہ چاندی آتی، نہ ہم تجارت کرنے کے لائق ہوتے، نہ ملازمت کے ذریعے سے ہم کو مال حاصل ہوتا، نہ کاشتکاری کے ذریعے سے مال حاصل ہوتا، یا کسی اور ذریعے سے ہم لوگوں کو مال حاصل ہوتا۔ ذرا غور کرو کہ یہ مال آیا کہاں سے اور یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا آپ کے اندر، ہمارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے زور اور بازو سے وہ مال جمع کر سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جو حکیمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعے سے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ دیکھو آپ نے ایک دکان شروع کی، آپ نے ایک کارخانہ شروع کیا، آپ نے ایک فیکٹری شروع کی، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ گاہک جو ہے تمہارے دکان کھولنے کی وجہ سے، گراہک تمہارے دکان کھولنے کی وجہ سے تمہارے پاس میں آ رہا ہے؟ اللہ نے اس گراہک کے دماغ میں بات ڈال دی، جاؤ فلاں جگہ سے جو ہے نا فلاں دکان سے گھڑی خریدنی ہے، فلاں دکان سے جو ہے نا تمہیں جوتا خریدنا ہے، فلاں دکان سے جو ہے نا تمہیں کپڑا خریدنا ہے، فلاں دکان سے تمہیں ٹوپی خریدنی ہے، فلاں دکان سے تمہیں جو ہے نا چشمہ خریدنا ہے، فلاں دکان سے تمہیں پنکھا خریدنا ہے، فلاں دکان سے جو ہے نا تمہیں کباڑ خریدنا ہے۔ یہ اللہ ان گراہکوں کے دماغ میں بات ڈال رہے، تبھی تو جو ہے نا وہ گراہک تمہارے دکان پر آ رہے ہیں کہ وہ اسٹیشنری کی دکان پر پہنچ رہے، کاپی اور جو ہے نا بکس خریدنے کے لیے پہنچ رہے۔ اگر اللہ ان کے دماغ میں بات نہ ڈالتے، اللہ ان کے ذہن میں بات نہ ڈالتے تو آپ کی دکان کا مال کہاں سے بکتا؟ وہ تو مال سارا کی سارا سڑ جاتا اور مال جو ہے نا سارا کی سارا خراب ہو جاتا اور تم جو ہے نا یعنی بالکل پریشان حال ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا ایک حکیمانہ نظام بنایا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جوتوں کی دکان کے لیے، چپل کی دکانوں کے لیے، ریڈیو ٹیپ ریکارڈ کی دکانوں کے لیے، ٹی وی کی دکانوں کے لیے یا شو روم کے لیے کوئی کانفرنس ہوا ہو اور اس کانفرنس میں یہ طے ہوا ہو کہ بھائی فلاں دکان سے جو ہے ٹی وی خریدی جائے اور فلاں دکان سے اتنے لوگ خریدے، فلاں دکان سے اتنے لوگ خریدے، فلاں دکان سے اتنے لوگ خریدے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جو ہے نا بیچتا جا رہا ہے، آپ کے اور ہماری دکان سے جو ہے نا مال جو ہے نا بکتا جا رہا ہے، تو یہ مال اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دے رہا ہے۔ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، جو ہنر حاصل کیا ہے، وہ اللہ کے دینے سے ہم لوگوں کو ملا ہے۔ یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں ملا، ہماری اپنی تدبیر کی وجہ سے نہیں ملا، ہماری اپنی محنت کی وجہ سے، کوشش سے، مجاہدے سے نہیں ملا۔ اس چیز کو جو ہے نا ہم اپنے دماغ کے اندر سے نکال دیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے راستے میں جو ہے نا 2.5% نکالنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ اگر اللہ رب العزت یہ فرماتے کہ 97.5% نکالو، تب بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، سارا نکالنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنے مال کو صاف کرنا ہے اور پاک بنانا ہے اور مال میں بڑھوتری پیدا کرنا ہے، تو زکوٰۃ جو اس میں شامل ہے، زکوٰۃ کا مال جو اس میں ہے، اس کو نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ قنطرہ جو ہے نا بہت بڑے مضبوط پل کو کہا جاتا ہے۔ ویسے عربی زبان میں ایک لفظ اور آتا ہے پل کے لیے، جسرن کا لفظ آتا ہے، جسرن پل کو کہتے ہیں، لیکن قنطرہ بہت بڑے مضبوط پل کو کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ بمبئی میں دیکھتے ہوں گے نا، کوئی چھوٹا پل ہے، کوئی بڑا پل ہے، کوئی بہت بڑا مضبوط پل ہے، ویسے اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اسلام تک پہنچنے کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرو اور اسلام تک پہنچ جاؤ۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔
اور ایک حدیث میں تو یہ بات آتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکات، تم اپنے مال کی زکات کے ذریعے سے حفاظت کرو، کیونکہ بعض حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس مال میں سے زکات ادا نہ کی گئی ہو اس مال کو جو ہے نا شر گھیر لیتا ہے، برائی گھیر لیتی ہے، اور اس مال میں سے جب زکات ادا کر دی جاتی ہے، حساب لگا کر ادا کر دی جاتی ہے، تو اس مال کا جو شر ہوتا ہے، جو برائی ہوتی ہے، وہ برائی جو ہے نا نکل جاتی ہے، وہ مال جو ہے نا برائی سے محفوظ ہوتا ہے، وہ مال جو ہے نا اس شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر بھی زکات فرض ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حساب لگا کر کے زکات نکالے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس میں ہے، یا اس کے بقدر روپیہ پیسہ آپ کے پاس میں ہے، یا تجارت کا مال آپ کے پاس میں موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس میں موجود ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے نا سونے چاندی کی کسی اور شکل میں ہو، یعنی وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، یا جو ہے وہ مال کی شکل میں ہو، یا تجارت کے مال کی شکل میں ہو، سال پورا ہو جائے تو اس وقت میں، اور دیکھو زکات نکالنے میں اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، شمسی تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، قمری تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے پچھلے سال یعنی 10 رمضان المبارک کو زکات نکالی تھی، تو آئندہ یعنی اس سال جو ہے 10 رمضان ہی پر آپ کے اوپر زکات کا نکالنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں زکات کے نکالنے میں قمری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے، نہ کہ شمسی تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک بات کو یاد رکھو کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے بقدر پیسہ ہو، یا مال تجارت آپ کے پاس میں ہو، سال ان کے اوپر گزر جائے تو صاحب نصاب کے اوپر اس کی زکات نکالنا ضروری ہو جاتا ہے اور فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یہ جو مال ہم لوگوں کو عطا کیا ہے نا، یہ مال جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور آپ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگا کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا یا مجھ کو دیکھ کر کے فرمایا۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ فقلت فداک ابی و امی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ من ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، کہ جن کے پاس میں مال بہت زیادہ ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے۔ الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے۔ جن کے پاس میں مال بہت زیادہ ہے وہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، مگر ہاں وہ لوگ جو اس طریقے سے مال خرچ کرے، اس طریقے سے مال خرچ کرے، اس طرح مال خرچ کرے، اپنے دائیں سے، اپنے بائیں سے، اپنے آگے سے، اپنے پیچھے سے مال خرچ کرے، وہ لوگ جو ہے نا کامیاب ہیں۔ مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ زکات بھی نکالتے ہیں، زکات کے علاوہ جو پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے پڑوسیوں کو پہنچاتے ہیں، جو رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے رشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں۔ میت ہو گئی کوئی، اس کا رشتہ دار قریبی ہے ہی نہیں کہ اس کے کفن دفن کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے بھی حق وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا بہت ہی کم ہیں۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکات، کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ صرف زکات ہی زکات ہے، بلکہ زکات کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت سارے حقوق ہے۔ یہ زکات کے متعلق جو ہے نا کچھ ضروری باتیں حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ ایک حدیث ہے، دیکھو کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں انسان کو ایک ضعیف اور بالکل جو ہے نا کمزور بھیڑ کے بچے کی طرح اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا۔ جب اللہ کے بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے کہیں گے
اے میرے بندے کہ میں نے تجھ کو مال دیا تھا، میں نے تجھ کو جو ہے نا روپیے دیے تھے، پیسے دیے تھے، میں نے تیرے اوپر انعامات برسائے تھے، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، میں نے بہت سارا تجھ کو دیا تھا، کیا تو نے جو ہے اس کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ تو وہ انسان کہے گا، قارون کی طرح کہے گا، کیا اللہ جو مال تو نے دیا تھا نا، میں نے اس میں بہت کوشش کیا، محنت کیا، اس مال کو بہت جو ہے نا بڑھایا، بہت بڑھایا، ایک کام کرو اللہ، کیا آپ مجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیج دو، میں جو ہے نا جا کر کے پورا تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ اللہ پوچھیں گے تو نے اپنے آخرت کے لیے ذخیرے کے طور پر کچھ بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ پھر وہ دوبارہ یہی کہے گا، کیا اللہ میں نے اس میں بہت محنت کیا، کوشش کیا، مال کو بڑھایا، بہت کچھ چھوڑایا، تو مجھ کو دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جو ہے نا اور تیرے راستے میں پورا مال خرچ کروں۔ تو جب اس کے پاس میں جو ہے نا آخرت میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ غریبوں کا حق ہے جو ہمارے مال میں ہوتا ہے۔ غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے امیروں کو پیسے دیے جاتے ہیں، غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے امیروں کو سونا ملتا ہے، مال ملتا ہے، خزانے ان کے جمع ہوتے ہیں، خزانوں میں جو ہے نا پیسہ بھر جاتا ہے، روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہوتا رہتا ہے۔ اس بات کو جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ لو، اللہ کے راستے میں نکالو جو اللہ نے دیا ہے، ورنہ اللہ کی فٹکار ہوگی، اللہ کی مار ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے والا بنائے اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18واں روزہ ہے اور رمضان کی 18 تاریخ ہے، 18 ہی ہے نا بھائی؟ ہاں 18 ہی ہے۔ کل 19واں روزہ ہے، پرسوں 20واں روزہ ہے، پرسوں جو ہے نا مغرب سے آخر عاشورے کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے، آخر عاشورہ جو ہے نا شروع ہونے والا ہے۔ دیکھو اعتکاف کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے اور ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اور تیسرے اعتکاف جو ہے نا نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ نظر مانی اور منت مانی کہ اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل امتحانات چل رہے ہیں، کچھ سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، 10ویں والے، 12ویں والے اور گریجویشن والے، کیا اللہ میرا جو ہے نا میں امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گیا تو رمضان میں جو ہے نا آخر عاشورے میں جو ہے نا اعتکاف کروں گا۔ یہ واجب اعتکاف ہو گیا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ضروری ہو جاتا ہے اس کو اعتکاف کرنا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے آخر عاشورے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اعتکاف کیا، لیکن آپ نے صحابہ کو تاکید نہیں فرمائی، اس لیے علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آخر عاشورے کا اعتکاف زیادہ سے زیادہ سنت یا سنت مؤکدہ کہلاتا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اگر یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا، واجب یا فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی تاکید فرماتے۔ تو رمضان کے آخر عاشورے میں محلے کی مسجد میں محلے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی مسجد میں ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہ ہو اور محلے کے تمام افراد گنہگار بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہو جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی بھی نہ بیٹھے اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا آفت آ جائے، اللہ ناراض ہو جائے اور شر اور فتنے میں وہ لوگ جو ہے نا گھر جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اس سنت کو جو ہے نا معمولی سنت نہ سمجھو۔ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ حضور آخر عاشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہاں ایک مرتبہ جب حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, وہ قضا کا اعتکاف نہیں تھا 10 دن جو زائد تھے, بلکہ وہ تو بدلے والا تھا, قضا والا نہیں تھا, کیونکہ سنت کی قضا نہیں ہوا کرتی ہے, نفل کی جو ہے نا قضا نہیں ہوا کرتی ہے. اس چیز کو جو ہے نا سمجھ لو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے محلے میں رہنے والے افراد کی اعتکاف کے لیے تشکیل کرتے جائیں. دیکھو اعتکاف کی فضیلت کیا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ, کانوں کے گناہوں سے محفوظ, اور ناک کے گناہوں سے محفوظ, زبان کے گناہوں سے محفوظ, غیبت کرنے سے محفوظ رہتا ہے, چغل خوری کرنے سے محفوظ رہتا ہے, دل کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, دماغ کے سر کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اللہ سارے گناہوں سے اس کو بچا دیتے ہیں. اور اعتکاف کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی سائل ہوتا ہے, مانگنے والا ہوتا ہے, کسی کے در پہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے در پر پڑ جائے, چلا جائے اور یہ کہے کہ میں لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹوں گا. اعتکاف کرنے والا بھی ایسی ہوتا ہے, اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ جب تک تو میری بخشش نہ کر دے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں, میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں, اے اللہ میں یہاں سے ہرگز جانے والا نہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور اعتکاف کرنے والا جو اعمال نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے ان اعمال کا ثواب بھی اس کے رجسٹر میں, اس کے اعمال نامے میں لکھ کے جاتے ہیں. جیسے اعتکاف کرنے والا اگر اس نے شروع میں جنازے میں جانے کی جو ہے نا نیت نہ کی ہو, تو جنازے میں نہ جانے کی وجہ سے بھی جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. کسی کی عیادت کے لیے نہیں گیا, اس کی عیادت کا ثواب بھی جو ہے اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے اعتکاف کرنے کی کوشش کریں. تو یہ دو اعتکاف ہوئے, ایک واجب اعتکاف اور دوسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ. اور تیسرا اعتکاف جو ہے نا, دیکھو ایک واجب اعتکاف جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے, اور سنت مؤکدہ والا جو اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے. اور جو اعتکاف نفل ہوتا ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے. یہ جو ہے نا 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اور 1 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے, آدھے گھنٹے کا بھی ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی بھی جو ہے نا شخص مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے, یا جماعت میں ہم آ جائے, 3 دن کی جماعت ہو, 1 دن کی جماعت ہو, یا جو ہے نا آدھے دن کی جماعت میں ہو, تو ہم مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ میں مسجد کی دعا کے ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیں, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا, ایک تو نماز پڑھنے کا تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, اور جب تک مسجد میں رہے گا تو اس کو اعتکاف کرنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اعتکاف یعنی نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے, اور جو ہے 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے وقت کی کوئی تحدید نہیں بیان فرمائی گئی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا